السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں درد دل کی تو دوا ناول، جو کہ تحریر ہے زہرا فروخ حسن کی۔ قسط نمبر ہے 38۔ لیکن اس قسط سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور کلک کریں بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشن فوری موصول ہو سکے۔ اب آتے ہیں ناول کی قسط کی جانب۔ میرے خیال میں یہ موضوع اب ختم ہو چکا ہے آپا، میں کیا کروں، میرے ہاتھ میں نہیں۔ آپ فائق سے بات کریں، جب انہیں کوئی پرواہ نہیں تو مجھے کیا؟ ویسے بھی مجھے اس لڑکی سے نفرت ہے۔ بڑی ماں آج نگار کو ڈائننگ ٹیبل پر اکیلے پا کر بات کرنے کی ٹھان کر بیٹھی تھی، مگر ان کی بے اعتنائی اور سمین کے لیے اتنی نفرت دیکھ کر انہیں بہت برا لگا تھا۔ بیٹے کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی انہیں، بس اپنی نفرت، اپنی انا جو جھکنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اللہ فائق کو عقل دے، بس میری یہی دعا ہے۔ مگر یہ بھی تو صحیح نہیں، شادی کیا کھیل ہے؟ کل کرا دی، آج یہ کہہ کر توڑ دی کہ یہ سب بس ایک ڈرامہ تھا۔ بھلا ایسا بھی ہوتا ہے؟ مذاق ہے کیا؟ تم الیار سے بات کر کے دیکھو، اس کی خواہش جاننے کی کوشش کرو، وہ کیا چاہتا ہے۔ بڑی ماں بولی تو بولتی چلی گئی۔ نگار کو اپنی ناگواری چھپانی مشکل لگی۔ ساری بے عقلی فائق کی ہی تو ہے، اور الیار سے کیا بات کروں؟ اسے پسند نہیں سمین، اور اس کی جو خواہش ہے میں اسے ضرور پوری کروں گی۔ اس بار اس گھر میں بہو میرے ایلی کی پسند سے آئے گی۔ انہوں نے نخوت سے سر جھٹک کر ایک عزم سے کہا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ اسے سمین نہیں پسند؟ انہوں نے اس بار نگار کو طنزیہ نظروں سے دیکھا۔ ان کی بے خبری پر افسوس بھی ہوا تھا۔ اتنا الیار سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی وہ الیار کے دل کی حالت سے بے خبر تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا آپا؟ دونوں کے بارے میں کچھ جانتی ہیں آپ؟ نگار کچھ کھٹکی تھی۔ اپنی پھپھو سے الیار کی والہانہ محبت اور ہر راز ان سے کہہ دینا انہیں ہمیشہ تپاتی تھی، مگر وہی ان کی عادت، کبھی انہوں نے اپنی ناگواری ظاہر ہی نہیں کی۔ نگار، الیار مجھے ثاقب سے زیادہ عزیز ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کو پریشان غمگین نہیں دیکھ سکتی میں، اور الیار کی تو بات ہی جدا ہے۔ وہ میرا بیٹا اور بھتیجا ہے، اور اب جب شادی ہو گئی ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ کوئی تدبیر نکالیں فائق کو منانے کی۔ پھر سمین جیسی بہو تھی تمہیں ملے گی بھی نہیں۔ کتنی پیاری بچی ہے، پہلے سے ہی بیچاری باپ کی نفرت جھیل رہی ہے، اس پر اس طرح کے حالات۔ تم چاہو تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بڑی ماں نے ان کو سمجھاتے ہوئے امید سے دیکھا، شاید وہ کچھ سمجھ جائے، شاید ان کے رویے میں لچک پیدا ہو جائے۔ آپا، یہ فائق کے ذاتی معاملات ہیں، وہ خود نہیں چاہتے تو میں کیا کروں؟ مجھے اتنا اختیار حاصل ہوتا تو یہ شادی ہی نہ ہونے دیتی۔ الیار کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی۔ نگار کو ابھی اس بات کا غم تھا، الیار نے بجائے ان کے ماننے کی فائق کی بات مانی۔ بڑی ماں کا دل کیا انہیں سب بتا دے، مگر الیار نے منع کیا ہوا تھا، اور کہیں سب جاننے کے بعد نگار کوئی نیا ہنگامہ نہ کھڑا کر دے، اس سے بہتر ہے کہ وہ انجان ہی رہے۔ یہ سب سوچ کر انہوں نے بس خاموشی اختیار کر لی۔ سمین نظر نہیں آ رہی؟ سنا ہے وہ پیر توڑوا کر اب آپ کے ساتھ رہ رہی ہے۔ نگار نے سمین کے بارے میں پوچھا، دیکھنا چاہتی تھی اب اس کے چہرے پر کون سے غم کے نشان ہیں۔ آتی ہوگی، تمہیں کوئی کام ہے کیا اس سے؟ بڑی ماں نے اس بار غور سے ان کو دیکھتے ہوئے کچھ کھوجنے کی کوشش کی۔ نہیں، ایسے ہی، اچھا کیا ادھر کا پورشن چھوڑ کر ادھر رہنے آ گئی ہے۔ اس رات جو کچھ ہوا اسے واقعی ادھر نہیں رہنا چاہیے تھا، مگر ماں کی طرح بے غیرت نکلی۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائیں۔ نگار، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ بہو اور بیٹی کے ساتھ ساتھ اس گھر کی عزت بھی ہے۔ بڑی ماں کو بے حد دکھ ہوا تھا ان کی بات سے۔ بیٹی ہے تو صرف بیٹی ہی رہتی نا، بہو کیوں بنی؟ آپا، زین نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ سمین کو میرے بیٹے کے ساتھ باندھ کر وہ اپنے دل میں چھپا ابال باہر لا چکی تھی۔ چھوڑو یہ سب باتیں، تم بس دعا کرو کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے انہیں اکتاہٹ سے ٹوک دیا۔ نگار کی باتیں انہیں پسند نہیں آئیں۔ اب تک وہ انہیں بہت بڑے دل کا سمجھتی تھی، مگر آج انہیں ان پر بہت غصہ آیا تھا۔ سمین کے معاملے میں وہ بہت ہی کم ظرف اور انا پرست نکلی تھی۔ آپ الیار سے بات کریں کہ وہ کوئی فیصلہ کر لے۔ ایک دم سے نگار نے ٹون بدل کر ان کے ہاتھ کو تھاما۔ وہ بہت نرمی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیسا فیصلہ؟ ان کی پیشانی پر بل پڑے۔ اگر الیار مان جائے تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آپ اسے سمجھائیں، زبردستی کے رشتے زیادہ دور تک نہیں چل سکتے۔ ہم سب جانتے ہیں الیار کتنا ٹوٹ کر کسی کو چاہتا تھا۔ اس نے کہا تھا اس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، مگر مجھے لگتا ہے اس نے صرف مجھے خاموش کرنے کے لیے یہ بات کی ہے۔ الیار کی خوشی مجھے بہت عزیز ہے، آپ اس سے پوچھیں، میں خود جاؤں گی اس لڑکی کے پاس، اور کسی بھی قیمت میں اسے الیار کا بناؤں گی۔ بس آپ ایک بار ایلی سے سب کہہ کر سمجھائیں کہ یہ سمین کا چکر چھوڑ دیں۔
نگار سب کہتے ہوئے بہت امید سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بڑی ماں نے گہری سانس لی۔ تم کچھ وقت صبر کر لو، الیار کو بھی کچھ وقت دو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور تمہارے دل کی مراد بھی بھر آئے گی۔ انہوں نے نگار کے ہاتھ کو تھپک کر تسلی دی۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، کچھ دیر اور انتظار کر لینا چاہیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نگار کو بھی لگا انہیں اتنی بے صبری نہیں دکھانی چاہیے تھی، کچھ دن تو صبر کرنا ہی پڑے گا، بس الیار کو اس کی خوشی مل جائے۔ نگار کی بات پر دل ہی دل میں بڑی ماں نے صدقے دل سے سمین اور الیار کے لیے دعا کی تھی۔ کس کو کون سی خوشی مل جائے؟ ان کی باتوں کا آخری جملہ سن کر وہاں آتے الیار نے سادگی سے پوچھا، تمہاری خوشی اور کیا؟ نگار نے اپنے پاس بیٹھتے الیار کے شانے پر ہاتھ پھیرا۔ آج کتنے دن بعد وہ انہیں پہلے جیسا الیار لگا تھا، اور اس کی وجہ سمین کا منظر سے ہٹنا انہیں لگا تھا۔ اگر یہ سمین چلی جائے تو ان کا بیٹا پھر ویسا ہی ہو سکتا ہے۔ میں تو خوش رہتا ہوں ہمیشہ، کیوں پھپھو؟ وہ مسکراتے ہوئے بڑی ماں سے کہنے لگا۔ میرا بچہ ہے ہی ایسا، انہوں نے محبت سے کہا۔ آپ بھی پریشان ہونا چھوڑ دیں ممی، میں خوش ہوں جیسے ہمیشہ تھا، میری زندگی میں کوئی خرابی نہیں آئی ہے۔ الیار نے قریب بیٹھی نگار کا ہاتھ تھام لیا۔ کوئی خرابی آنے ہی نہیں دوں گی میری جان۔ الیار خوش سا انہیں دیکھ رہا تھا۔ ممی کتنے دنوں بعد پرسکون سی نظر آ رہی تھی۔ آئی لو یو ممی سو مچ۔ وہ بے اختیار ان سے لپٹ گیا۔ لو یو ٹو مائی سن۔ نگار نے اس کی پشت تھپکی۔ بڑی ماں نے سکون کی سانس لی۔ کئی دنوں کے بعد سب ٹھیک ہوتا نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں فائق صاحب بھی آ گئے۔ اس کے بعد ثاقب اور نیلم اور دونوں بچے بھی آئے، نہیں تو بس سمین۔ الیار کا دل بے چین ہو گیا اسے نہ دیکھ کر۔ سمین کہاں ہے نیلم؟ بڑی ماں نے جیسے اس کی بے قراری کو زبان دے دی۔ کہہ رہی تھی بھوک نہیں ہے، شام کو کھا لیا تھا، کہہ رہی تھی بھوک لگی کہ تو کھا لوں گی، دوا کھا کر اب سونے کے لیے چلی گئی ہے۔ میں نے اصرار بھی کیا مگر مانی نہیں۔ نیلم سادگی سے تفصیل سے بتا کر بچوں کو بٹھا کر بیٹھ گئی۔ الیار کا دل کیا ابھی جائے اور اسے اٹھا کر لے آئے، مگر یہ مجبوریاں۔ نگار کے دل کو اور بھی راحت ملی تھی۔ کتنی اطمینان بخشتی اس لڑکی کی غیر موجودگی۔ کاش وہ لڑکی ان کی زندگی میں آئی ہی نہیں ہوتی۔ پیر کیسا ہے اس کا؟ اچانک سے فائق صاحب کے پوچھنے پر سب نے ان کی طرف دیکھا۔ نگار بھی خیالوں سے باہر آ گئی۔ وہ سنجیدہ سی بڑی ماں سے پوچھ رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے اب ٹھیک ہے۔ بڑی ماں کے جواب پر وہ بس سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ الیار سر جھکا کر کھانا کھانا شروع کر چکا تھا، مگر بھوک تو جیسے اڑ ہی گئی تھی۔ بڑی بے دلی سے وہ سب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے، محبت انسان کو بیکار کر دیتی ہے۔ ثاقب اچانک فلسفہ جھاڑ بیٹھے۔ الیار نے چل کر انہیں دیکھا۔ یہ کتابی جملہ کیوں جھاڑا جا رہا تھا اسے اچھے سے معلوم تھا۔ اب آپ یہ بے تکی کیوں ہانکنے لگے؟ نیلم نے تپ کر اپنے میاں کو دیکھا۔ یوں ہی ایک کلائنٹ کی حالت یاد آ گئی۔ بیچارے کی بیوی اس سے ناراض ہو گئی تھی اور وہ بیچارہ گھر والوں کے ڈر سے کچھ کر بھی نہیں پا رہا تھا۔ بیوی ناراض ہے اور گھر والے خلاف، بیچارہ کرے تو کیا کرے؟ وہ بڑی سنجیدگی سے داستان بیان کر رہے تھے۔ الیار خاموشی سے کھاتے ہوئے جل بھن رہا تھا۔ گھر والے کیوں اس کے ناراض ہیں؟ نیلم کو اب یہ داستان دلچسپ لگی، شوق سے پوچھا۔ باقی سب اپنے اپنے کھانے میں لگے تھے، بس ایک الیار تھا جو دل ہی دل میں تلملا رہا تھا۔ بہت زیادہ، پورے ظالم سماج۔ اب تم ہی بتاؤ نیلم، ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، وہ کرے تو کیا کرے؟ ثاقب نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہ آپ کا کون سا کلائنٹ ہے جس کے بارے میں آپ کو بس معلوم ہے، مجھے نہیں؟ اس بار الیار نے دانت پیس کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ میرا عزیز دوست بھی ہیں۔ مامی آپ بتائیں کیا کرے بیچارہ؟ ثاقب کی رگیں شرارت بھڑک رہی تھی۔ میں دوسروں کی پرسنل میں دخل اندازی نہیں کرتی تو تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گی، دوسروں کی فکر کرنے کی بجائے بس اپنی فکر کرو۔ نگار کے ٹکے سے جواب پر الیار کی ہنسی نکلی اور ثاقب کھسیانے سے ہو گئے۔ زندگی میں کبھی دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اچھا لگتا ہے۔ ثاقب اور ریلی کھانے کے بعد اسٹڈی روم میں آنا، ایک فائل کی ڈیٹیل بتانی ہے۔ فائق اٹھ کر اپنے مخصوص انداز میں کہہ کر اور دونوں کو حکم دیتے ہوئے چلے گئے۔ نگار نے بس گردن کو جھٹکا دیا۔ الیار اور ثاقب نے بس ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ چلو اور دیر۔ آپ اس دوست سے کہیں کہ اپنی بیوی کو منا لینا، بیچاری کتنی آس لگائی ہوگی۔ ویسے آپ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، میں نہ صحیح کہتی ہوں۔ شوہروں کی قوم نہ بڑی مطلب پرست ہوتی ہے، ان سے تو کوئی امید رکھنی ہی نہیں چاہیے۔ سب کے جانے کے بعد نیلم وہاں بچے ثاقب اور الیار سے بولنا شروع ہوئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور چپکے سے کرسی کھسکا کر وہاں سے بھاگے تھے۔ مما پاپا چاچو چلے گئے، لگاتار بولتی نیلم کو عادل نے متوجہ کیا۔ مکار نہ ہو تو۔ نیلم بس منہ بنا کر اتنا ہی بولی۔ الیار نے بے بسی سے موبائل میں ٹائم دیکھا، 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا تھا اور آج فائق صاحب لگتا تھا کہ ساری فائلیں دکھا دکھا کر آج ہی سارا کام سمیٹ کر ہی اٹھیں گے۔ سمین سے کہہ کر آیا تھا، اسے یقین تھا کہ وہ اس کے بنا سوئے گی نہیں، مگر یہ ڈیڈ، پلیز ڈیڈ اب آپ سونے کے لیے چلے جائیں۔
اس کی زبان چپ تھی مگر پورا وجود چینخ چینخ کر یہی کہہ رہا تھا۔ اوکے انکل، آپ اور ڈیٹیل سے سمجھا دیں تو اچھا رہے گا۔ ثاقب بہت سنجیدگی سے پین منہ میں دبائے ہوئے فائق صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ الیار نے کس کر ان کے پیر پر پیر مارا تھا۔ انہوں نے گھور کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ایک دم سے فائل کنارے رکھ کر اسے الیار کو دیکھا۔ کچھ نہیں ڈیڈ، بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ گڑبڑا کر جمائے لینے لگا تو ثاقب نے فائل میں اپنا منہ چھپایا۔ کچھ زیادہ ہی نیند آ رہی ہے، ورنہ اتنی جلدی تو کبھی تمہیں سوتے نہیں دیکھا ہے۔ فائق اس کی شکل دیکھ کر سادگی سے بولے۔ وہ ڈیڈ، آج بہت تھک گیا ہوں نا۔ الیار زبردستی مسکرایا۔ تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، کافی منگواتا ہوں، وہ کہہ کر اسے پوری طرح سے جلا چکے تھے۔ جی، آرام سے سارے کام کر کے اب اٹھے گی، ڈونٹ وری۔ الیار اپنے نین چھپا کر بولا۔ اس بار ثاقب کی ہنسی چھوٹی۔ تم دونوں کا کام کرنے کا موڈ نہیں ہے۔ انہوں نے اس بار فائل بند کر کے دونوں کو دیکھا۔ ہاں، بھائی کا موڈ بالکل نہیں ہے، بھابھی نے جلدی بلایا ہے نا۔ الیار خوش ہو کر سارا ملبہ ثاقب پر ڈال کر آرام سے ہاتھ میں پکڑا پین اور پیپر ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ ثاقب، انہوں نے ثاقب کو دیکھا۔ نہیں نہیں انکل، بلایا ہے تو کیا، میرا موڈ نہیں ہے جانے کا، اس کا تو روز کا پکانے کا کام ہوتا ہے۔ ان کی بیٹوں کی بات پر جہاں الیار نے گھورا، فائق صاحب نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ بھائی، میں بھابھی سے بول دوں گا آپ نے انہیں پکاؤ کہا ہے۔ ایسے کیسے آپ ان کی نہیں سن سکتے؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ چلیں ابھی آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ فائق صاحب ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اور پیر پر پیر جمائے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ الیار زبردستی ثاقب کا بازو پکڑ کر انہیں کھینچ رہا تھا۔ میں خود چلا جاؤں گا، تمہیں نیند آ رہی ہے نا میرے بھائی، چل جا کر روم میں سو جا۔ وہ ثاقب بھی کیا جو آسانی سے مان جائے، اس کا ہاتھ تھام کر صوفے پر گرا دیا۔ اصل میں آپ دونوں کا ہی موڈ نہیں اب کسی کام کا، میں ہی چلتا ہوں اب، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ یس ڈیڈ، اب آپ کو سونا چاہیے۔ گڈ نائٹ ڈیڈ۔ الیار اپنی خوشی چھپاتا انہیں دیکھتے ہوئے وہیں صوفے پر لیٹا۔ تم یہاں کیا کرو گے؟ آپ نیند نہیں آ رہی؟ چلو اب روم میں۔ فائق صاحب نے جیسے ہی کہا، ثاقب خود پر قابو نہیں رکھ پائے تھے۔ ان کی ہنسی چھٹی اور الیار گڑبڑا گیا۔ کیا ہو گیا تم دونوں کو؟ انہوں نے تعجب سے ہنستے ہوئے ثاقب اور منہ بنائے الیار کو باری باری دیکھا۔ کچھ نہیں انکل، بس ایک جوک یاد آ گیا تھا۔ ثاقب فوراً سنجیدہ ہو گئے۔ یہ جوک یاد آنے کا وقت نہیں، اب جا کر سو جاؤ، اور الیار تم بھی۔ ان کے حکمیہ انداز پر ثاقب فوراً اٹھے تھے اور بیچارہ الیار بھی۔ آگے آ کے فائق صاحب اسٹڈی روم سے نکلے اور پیچھے پیچھے الیار اور ثاقب بھی ایک دوسرے سے ہاتھا پائی کرتے ہوئے۔ ثاقب تم؟ انہوں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، الیار نے ثاقب سے اپنی گردن چھڑوائی۔ کوئی پرابلم ہے؟ وہ غور سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ نہیں انکل، اس کی گردن سہلا رہا تھا اور میں ان کے شانوں کو دبا رہا تھا۔ میرے خیال میں اب اگر سہلانا دبانا ہو گیا ہو تو آپ دونوں اپنے روم میں جائیں، وہ دونوں کو دیکھتے ہوئے بولے تو دونوں ہی سر ہلا کر اپنی اپنی راہ میں بھاگے تھے۔ فائق صاحب سر جھٹک کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ اپنی طرف آ کر ثاقب کے ہونٹے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں سمین اور نیلم کو بیٹھے دیکھ کر بچے دوسرے صوفے پر آرام سے سو رہے تھے اور دونوں ایک دوسرے سے سر جوڑے سرگوشیاں بھی کر رہی تھی۔ منہ بھی چل رہا تھا اور سیریل بھی دیکھا جا رہا تھا۔ آج سونا نہیں کیا تم لوگوں نے؟ وہ جیسے ہی قریب آئے دونوں کے سر جدا ہو گئے۔ آپ کو سونا ہے تو جائیں۔ نیلم آرام سے چپس کا پیکٹ خالی کرتی لاپرواہی سے بولی۔ اب تم کباب میں ہڈی بن جاؤ، ابھی یہ لے آتا ہوگا۔ انہوں نے شرارت سے سمین کی صورت دیکھی جو بری طرح سے جھینپ گئی۔ اوہ، تو بنو رانی اسی لیے یہاں بیٹھی ہیں۔ نیلم کو نیا موضوع مل گیا تھا اسے چھیڑنے کے لیے۔ سمین نے انہیں آنکھیں دکھائیں۔ میں تو ایسے ہی بیٹھی تھی، میرا فیوریٹ پروگرام آ رہا ہے نا۔ اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے بہانہ بنایا۔ ثاقب مسکرا کر عاقب کو گود میں اٹھا کر اپنے روم میں چلے گئے۔ آپ چپ نہیں رہ سکتی، بھائی کے سامنے بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کی چاہتی ہے اس نے نیلم کو چٹکی کاٹی۔ تمہارے بھائی ہیں، میرے تو شوہر ہے نا۔ وہ آنکھ مار کر ہنسی۔ سمین بس منہ بنا کر رہ گئی۔ سونا نہیں ہے کیا؟ اس بار انہوں نے شوخی سے کہا، ساتھ ہی وہ صوفے پر سے اٹھی تھی۔ تھوڑی دیر میں سوتی ہوں، نگاہیں چراتی وہ انہیں بہت ہی پیاری لگی تھی۔ بنو رانی میاں کے انتظار میں ہے۔ اس کے گال میں چٹکی سے کاٹ کر چھیڑا۔ کوئی نہیں۔ سمین نے تپ کر ان کا ہاتھ ہٹایا۔ ہماری بلی ہم ہی سے میاؤں۔ وہ پھر بھی چھیڑنے سے باز نہیں آئی تھی۔ پلیز بھابھی، اس کے ٹھنک کر کہنے پر وہ ہنستے ہوئے عادل کو اٹھانے کو جھکی۔ میاں جی سے کہو یہ دوریاں ختم کر کے شرافت سے اپنے روم میں لے جائے تمہیں۔ کب تک چلے گا ایسا؟ عادل کو شانے سے لگا کر انہوں نے سمین کو دیکھا۔ جب تک سب ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ اور آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ملنے کا مزہ تو ہمیں ہی آ رہا ہے۔ ان کی بات کا جواب اندر آتے الیار نے دیا تھا۔ سمین نے فوراً اپنا رخ پوری طرح سے ٹی وی کی طرف کر لیا، جیسے بس یہی کام کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ ملنے کا مزہ، پیار میں چھپ چھپ کر ملنے کا مزہ کچھ اور ہے نا؟
بھابھی نے الیار کے سرشار چہرے کو دیکھ کر دونوں کو چھیڑا۔ چھپ چھپ کر کیوں؟ آپ کے سامنے مل رہا ہوں۔ میری حق حلال کی بیوی ہے، وہ بھی بچپن کی بیوی۔ گردن تار کر کہنے پر نیلم نے قریب ہی کھڑے الیار کو ایک دھموکا لگایا۔ بچہ لے کر کھڑی ہیں، گرائیں گی کیا؟ لائیں مجھے دیں، میرے بچے کو میں لے چلتا ہوں۔ عادل کو لینے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے۔ نہیں رہنے دو، میں لے جا رہی ہوں، تم مزہ لو مزہ۔ وہ شوخی سے آنکھ مٹکا کر وہاں سے نکل گئی۔ الیار نے لاپرواہ سی نظر آتی سمین کو بھرپور نظروں سے دیکھا، پھر آ کر اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھا تھا۔ سمین تیزی سے پرے کھسکی تھی۔ ڈنر پر کیوں نہیں آئی؟ آرام سے اپنے پاس اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں قید کرنا چاہا۔ 2 فٹ کی دوری پر رہ کر بات کرو، ہم لاؤنج میں ہیں، یہاں رومانس کیا تو اٹھ کر چلی جاؤں گی۔ سمین اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور ہٹی اور دھمکی بھی دے دی۔ 2 فٹ؟ ایسا کرو بیچ میں ایک دیوار کھینچ دو، سکون مل جائے گا تمہیں، آرام سے کہہ کر سامنے رکھی ٹیبل پر پیر رکھے اپنے۔ اتنی دیر سے کہاں تھے؟ اس بار وہ مسکرا کر اس کی طرف رخ موڑ کر بیٹھ گیا۔ الیار نے اس کا پاؤں پکڑ کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ شکر تھا اس نے اعتراض بھی نہیں کیا۔ پیر پکڑتا ہوں تو کچھ نہیں بولتی ہو؟ وہ اس بار شرارت سے اس کے پیروں کو چھو کر بولا۔ مرضی، مت پکڑو۔ سمین نے کاندھے اچکا کر اپنے پیر ہٹانے چاہے، بس نخرے دیکھ لو میڈم کے۔ اس کے پیروں پر انگلی پھیر کر منہ بنایا۔ تمہیں ہی تو دکھاتی ہوں بس۔ سمین نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گالوں میں چٹکی لی۔ آپ کے نخرے سر آنکھوں پر میرے سرکار۔ الیار خوش ہو کر اس کا وہی ہاتھ تھام کر محبت سے سمین کو دیکھنے لگا۔ کھلی کھلی سے وہ سیدھی دل میں اترے جا رہی تھی۔ کہاں تھے؟ کب سے منتظر تھی؟ سمین نے اس کی محویت توڑنے کے لیے پوچھا۔ تم یہ بتاؤ کھانے پر کیوں نہیں آئی؟ کوئی بات ہوئی تھی؟ سادگی سے پوچھتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ٹیبل پر رکھا چپس وغیرہ کا باؤل اٹھایا جو آدھے سے زیادہ ختم تھا۔ اس وقت نہیں تھی بھوک، مگر اب لگ رہی ہے۔ سمین کی بات پر الیار نے باؤل اس کے سامنے کیا۔ یہ کیا تھا؟ اس سے بھوک تھوڑی مٹتی ہے۔ ہاتھ سے باؤل لے کر پھر سے چپس چبائے۔ بھابھی کے ساتھ رہ کر کھانے کی بیماری لگ گئی ہے تمہیں، موٹی پہلوان ہو جاؤ گی۔ باؤل سے چپس اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے چھیڑا تھا۔ میں موٹی نہیں ہوتی، جتنا بھی کھا لوں۔ سمین کی لاپرواہی سے کہنے پر الیار نے ہنس کر اسے دیکھا۔ اچھا چھوڑو، یہ باؤل رکھو اور مجھ سے باتیں کرو۔ ایلی مجھے بھوک لگی ہے اور دل کہہ رہا ہوگا میں کھانا لے کر آؤں۔ اس بار الیار نے اس کے دل کی کہی۔ سمین نے جھٹ سے کئی بار ہاں میں گردن ہلائی۔ اتنا سب ٹھوسا ہے وہ کہاں گیا؟ پیٹ میں، جھٹ سے جواب آیا۔ الیار بس مسکرا کر رہ گیا۔ ایلی جاؤ نا، میرے پاؤں میں درد ہے ورنہ میں خود لے آتی۔ اتنی محبت بھری فرمائش پر تو وہ جان بھی قربان کر سکتا تھا۔ یہ تو صرف کھانا تھا۔ ٹھیک ہے بولو کیا لاؤں؟ 1 پلیٹ بھر کے چاول اور کوک بھی، اور میٹھا بھی۔ اتنی فرمائش پر الیار نے آنکھیں پھیلائی۔ اتنی جگہ ہے پیٹ میں؟ لاؤ تو، جگہ بہت ہے، مجھے رات میں بہت بھوک لگتی ہے، بابا کے گھر میں تو ہر رات اٹھ کر کھاتی تھی۔ سمین کے جوش میں بتانے پر وہ بڑبڑایا۔ 1 فریزر تو روم میں رکھنا پڑے گا، بیوی ملی ہے یا پہلوان؟ میں ایسے ہی کھاتی ہوں، اس کا منہ بنا۔ اور بھی کوئی چھپے جوہر ہیں وہ بھی بتاتی چلو، وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ آگے آگے دیکھیے حضور، ہوتا ہے کیا؟ اس کے لہک کر کہنے پر الیار ہنس کر صوفے سے اٹھا تھا، پیروں میں سلیپر ڈال کر وہاں سے نکل کر کچن کی طرف آ گیا۔ شادی شدہ ہو کر کیا کیا جھیلنا پڑتا ہے یار، تبھی تو لوگ کہتے ہیں شادی کا لڈو جو کھائے پچھتائے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے۔ واپس آ کر سمین کے سامنے ٹرے رکھتے ہوئے اسے چھیڑنے کے لیے مصنوعی دکھ سے کہا۔ ابھی سے پچھتانے لگے؟ ابھی تو میرے ہاتھوں کی مہندی بھی پھیکی نہیں ہوئی، دیکھو۔ اس کی بات پر وہ جھوٹی خفگی سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلا کر لڑی۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ اپنی پوری رعنائی دکھاتا سرخی بکھیر رہا تھا۔ سارے کام تو مجھ سے کرواتی ہو تو مہندی کیا پھیکی پڑے گی؟ تپاتے ہوئے وہ پھر سے صوفے پر آلتی پالتی مار کر کشن اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ کون سے کام کر دیے تم نے؟ لو، اسے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال۔ یہ کھانا کون لے کر آیا؟ اس نے ٹیبل پر رکھی ٹرے کی طرف اشارہ کیا۔ پکا کر تھوڑی نہیں لائے ہو۔ اب ایسا بھی عشق میں پاگل نہیں ہوں میں کہ کھانا بناؤں۔ کیوں؟ سیکھ لو نا۔ اتنا سب کر دیتا ہوں کم ہے؟ ایک کھانا لا دینے سے محبت ثابت نہیں ہوتی۔ اچھا، اور وہ ہر بار ٹریٹمنٹ دیتا ہوں وہ کیا؟ اس بار سمین نے کشن کھینچ کر اسے مارا تھا۔ ہنستے ہوئے سمین کی طرف دیکھا جو اب ٹرے سے چاولوں کی پلیٹ اٹھا رہی تھی۔ چمچہ اٹھا کر الیار کی طرف بڑھایا۔ آج اچھی بیوی والا کام کر رہی ہو۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ کیونکہ معلوم ہے میرے بنا جناب کے منہ سے نوالا نہیں اترتا ہے۔ اترا کر چمچہ اس کے کھلے منہ میں ڈالا۔ بہت عادی بنا لیا ہے تم نے اپنا، سچ میں۔ الیار ٹیبل پر رکھی کوک سے کولڈ ڈرنک گلاسوں میں انڈیلنے لگا۔ ایسا عادی بنا لینا ہے کہ تم کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ۔ سمین منہ میں چاول بھر کر بمشکل بولی۔ پھر وہی بات، تمہیں تو جب تک سانسوں کی ڈور بندھی ہے اب خود سے جدا نہیں کرنا ہے۔
اس بار والہانہ محبت سے دیکھتے ہوئے گلاس اس کے منہ سے لگایا۔ سمین نے اسے دیکھتے ہوئے بڑا سا گھونٹ لیا۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کھانا ختم کیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ اٹھ کر ٹرے کچن میں رکھایا۔ ہم پوری رات یہیں بیٹھے رہیں گے؟ دوبارہ الیار اس کے پاس آ کر بیٹھا تو سمین نے پوچھ کر ٹیبل سے ریموٹ اٹھایا، ٹی وی آف کر کے الیار کو دیکھا۔ کیا حرج ہے؟ میاں بیوی کے بجائے ہم عاشق معشوقہ لگ رہے ہیں۔ سمین کو اپنے قریب کھینچ کر باہوں میں بھرا۔ اور کوئی دیکھ لے تو ڈنڈے پڑیں۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دوری بناتے ہوئے سر اٹھا کر الیار کا چہرہ نظروں میں بھرا تھا۔ تو چلو پھر روم میں چلتے ہیں۔ جھک کر باری باری دونوں گال پر ہونٹ پھیرے تھے۔ کس کے روم میں؟ آنکھیں سکیڑ کر الیار کا مسکراتا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے شرٹ کے کالر کو درست کیا۔ تمہارے یا میرے، کسی کے بھی؟ بڑے بے فکری سے بے شانے اٹھا کر خوشی سے کہا۔ اچھا، اور صبح جب روم سے نکلوں تو آپ کی ممی مجھے کھا جانے کے لیے گھوریں۔ سمین کے منہ بنا کر کہنے پر ایک دم سے الیار نے گہری سانس بھری جسے دل افسوس سے بھرا ہو۔ سوری سمین، ممی کے رویے کی میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں۔ کچھ بے بسی کچھ افسوس سے کہتا سمین کو اس پر ڈھیروں ڈھیر پیار آیا تھا۔ کوئی بات نہیں، تمہارے لیے ان کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کر لوں گا۔ ویسے بھی وہ میری ساس بھی ہیں، اس لیے سب سہنا ہی پڑے گا۔ ہونٹ گول کر کے بولتے معصومیت سے اس کے کالر سے کھیلتی الیار کو اپنی زندگی پر بہت پیار آیا۔ ڈینجر ساس ہے، سنبھل کے۔ پیار سے چٹکی میں ناک دبائی۔ کچھ بھی ہو مگر تم میرے ہو نا، میری زندگی میں تمہارے سوا پوری دنیا بھی ناپسند کرے تو کوئی فرق نہیں۔ اس بار اس نے جیسے اسے ہفتے کلیم کی دولت دے دی تھی۔ آئی لو یو یار، آئی لو یو۔ الیار نے اسے خود میں بھینچ کر پھر سے کہا تھا۔ آئی لو یو لو یو لو یو سو مچ۔ اس کا بے تحاشا پیار سمین کے دل پر پھوار کی طرح برستے تھے۔ وہ سینے سے لگی آنکھیں بند کیے اسے محسوس کر رہی تھی۔ کیا خیال ہے اب اظہار کے بعد؟ اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے شرارت سے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ جی نہیں، اور اسی لیے میں کسی کے روم میں جاؤں گی بھی نہیں۔ اس کا مطلب سمجھ کر دور ہٹنے کی کوشش کی۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ زمانے کی بندش مجھے روک لے گی؟ الیار نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر اپنے لب ان دو لبوں پر رکھ دیے۔ خود سمین بھی اس کے پیار میں ڈوبنا چاہتی تھی۔ بس کرو، پورا دم نکال کر ہی دم لوگی۔ اس کی سانس گھٹی تھی، اس لیے اپنی پوری طاقت لگا کر اسے خود سے دور کیا۔ الیار نے الٹے ہاتھ کے پشت سے ہونٹوں کو پونچھ کر سمین کا چہرہ دیکھا۔ وہ بالوں کو کانوں میں پھنساتی، سانسیں بھی درست کرتی اس کی جان لینے پر تری تھی۔ یار بس کرو، میری جان ہی لے لو گے تم۔ بے چین ہو کر اسے خود کے قریب کر کے چہرہ اس کی گردن پر رکھ دیا۔ اب کیا پاگل پن سوار ہوا ہے تمہیں؟ سمین نے اسے دھکیل کر دور کیا۔ الیار نے بس لمبی سانس لے کر خود پر قابو کیا۔ اچھا آؤ سوتے ہیں۔ ہاتھ تھام کر لٹانا چاہا۔ جی نہیں، میں جا رہی ہوں بڑی ماں کے پاس۔ اپنے ہاتھ دور کر کے اس نے منہ چڑھایا۔ یہیں سوتے ہیں ایک ساتھ۔ لبوں پر مسکراہٹ لیے وہ پیار سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پاگل ہو، سب کیا سوچیں گے؟ فوراً برا مانا۔ کچھ نہیں سوچیں گے، دو ہنسوں کا جوڑا سو رہا ہے، سب یہی سوچیں گے۔ ہنس کر آنکھ بھی ماری۔ ایک سفید ایک کالا۔ اس بار مزے سے چڑھایا۔ تم نے پھر مجھے کالا کہا؟ الیار پر جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سمین نے جھٹ سے گردن ہلا کر کہا، میں تمہاری حساسیت چیک کر رہی تھی۔ مجھے کالا کہا تم نے؟ کالا ہنس۔ او میرے خدا، میں کہاں جاؤں؟ صدمے سے اسے دیکھ کر اس نے صوفے پر سر رکھ دیا جیسے غم سے نڈھال ہو۔ تم نے میرا دل توڑ دیا۔ اس کی ایکٹنگ پر سمین کو بے تحاشا ہنسی آئی۔ ایلی واقعی تم بہت ڈرامے باز ہو۔ ہنستے ہنستے اس کے سینے پر ہاتھ بھی مارا۔ نہیں یہ ڈرامہ نہیں، میرا دکھ ہے میرا رنگ کالا کیوں ہے؟ میری بیوی کی طرح گلابی کیوں نہیں ہے؟ الیار نے اٹھ کر سمین کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اللہ رے یہ مکاریاں! زور کے دھکے سے خود سے پرکھ کیا۔ خود تو دودھ سے نہائی ہو نا، اس لیے مکاریاں لگ رہی ہیں۔ اب میں بھی روز فیئرنیس کریم یوز کیا کروں گا اور تمہیں مات دوں گا۔ سمین منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہی تھی۔ اڑا لو میرا مذاق، میرا دکھ تو تمہیں دکھتا ہی نہیں۔ برا مان کر رخ موڑ لیا۔ سمین اس کی ناراضگی کے اظہار پر مسکرائی۔ قریب کھسک کر الیار کی گردن پر اپنے ہاتھوں کی مالا باندھی اور تھوڑی اس کے شانے پر رکھ دی۔ تم تو سب سے حسین ہو، سب سے الگ، سب سے جدا۔ تم میری آنکھوں سے خود کو دیکھو الیار، تم میرے لیے کیا ہو؟ اس دنیا کے سب سے خوبصورت مرد۔ الیار نے چہرہ موڑ کر سمین کو دیکھا، وہ جیسے بے خودی میں ڈوبی تھی۔ ہونٹوں سے اس کے گالوں کو چوما تھا، اس بار وہ کھل کر مسکرا دیا۔ تمہاری یہ جادو بھری آنکھیں جو ہر ریاکاری، ہر مکاری سے پاک ہیں، ان میں بھری جگمگاتی روشنی مجھے ہمیشہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ وہ جھک کر باری باری اس کی آنکھیں چوم رہی تھی۔ تمہاری یہ مغرور ناک، تمہارے ہونٹ، تمہارا یہ فولادی سینہ تحفظ کا احساس دلاتے ہیں مضبوط بازو۔ وہ جیسے کھوئی ہوئی اپنے آپ میں نہیں تھی۔ الیار جیسے محبتوں کے سمندر میں گھرا بس اسے ہی محسوس کر رہا تھا۔
وہ بس کہہ ہی نہیں رہی تھی، اپنے ہونٹوں کا لمس بخش کر اسے اعجاز سے نواز رہی تھی۔ الیار نے سمین کا چہرہ اپنی ہتھیلی میں بھر لیا۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے والہانہ محبت کی موجیں مار رہی تھی۔ ہمیشہ ایسی ہی تعریف کرتے رہنا، میں کھل کر گلاب بن جاؤں گی۔ الیار خوشی سے مسکراتے ہوئے شرارت سے بولا تو سمین بس ہولے سے ہنس دی۔ وہ اسے ایسی ہی باہوں میں بھرے کاؤچ پر لیٹ گیا۔ دونوں وہیں کاؤچ پر لیٹے ہوئے ایک ہی کروٹ پر تھے۔ الیار نے سمین کا ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھ بھی اٹھا کر دونوں کی لکیریں ملائیں۔ دیکھو ہماری لکیریں بھی ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ سمین نے مسکرا کر ان لکیروں کو دیکھا۔ الیار نے سمین کی پشت اور بھی اپنے سینے سے لگا لی، پیر سمین کے پیروں میں پھنسا لیا۔ کیسا سکون تھا ایک دوسرے کی باہوں میں۔ دونوں کو ہی یہی احساس پرسکون کر رہا تھا۔ سوئیں یا باتیں کریں؟ الیار کا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا تھا۔ آواز بہت مدھم بوجھل سی تھی۔ کچھ نہیں بولی تھی، ان لمحوں کے جاتوں میں کھوئی ہوئی بس الیار کے ہاتھ پر گرفت اور سخت کر لی تھی۔ الیار کی پکڑ اور بھی مضبوط ہوئی۔ ایک دوسرے کے احساس کے سکون نے دونوں کو جلد ہی نیند کی وادیوں میں دھکیلا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر